فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ صفحہ ہے 230، ہیڈنگ ہے علی کے شیعوں کی بخشش۔ ایک دن ایک جمعیت حضور کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھی۔ اس وقت حضور پر نور فرمانے لگے کہ خدائے قدوس نے تو عالم سرشت میں ہی مجھے میری امت دکھا دی تھی اور ان کے نام مجھے سکھا دیے تھے، جیسا کہ اپنے وقت میں آدم کے ساتھ کیا گیا۔ اس وقت کے راہبر اور زمانے کی باغ ڈور سنبھالنے والے بھی میرے پاس سے گزرے۔ میرے لبوں پر اس وقت بھی علی کے لیے دعا تھی کہ الہی علی اور اس کے شیعوں کی بخشش و آمرزش کرنا۔ خدا تعالیٰ نے شیعان علی کے بارے میں میرے ساتھ ایک وعدہ کیا۔ اس جمعیت میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا، اس گھڑی پروردگار عالم نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا وہ علی کے شیعوں اور مومنوں کے گناہوں کی بخشش اور درگزر ہے، اور ان کے گناہ نیکی میں بدل دیے جائیں گے۔ ریفرنس اصول کافی۔ ہیڈنگ علی پر ایمان لے آؤ۔ جب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت کی اور حضرت ابوبکر مسند خلافت پر بیٹھ گئے، ایک دن حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اے ابوبکر، قرآن فرماتا ہے جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے ان کو رزق ملتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے شہید ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، حضرت تمہارے پاس آئیں گے۔ جب وہ آئیں تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے، کیونکہ شیطان حضور کی صورت میں لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اتنے میں علی نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور حضور پر نور کا پیکر انہیں دکھایا۔ پیغمبر نے ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، علی اور میرے 11 فرزندوں پر ایمان لے آؤ۔ ان کا مقام رہبری میری طرح ہے، اس لیے ان کی اطاعت واجب ہے۔ صرف ان کو نبوت نہیں ملی۔ جس مقام و منصب پر تو نے اپنا حق جتایا ہے، اس سے خدا کے حضور تائب ہو جاؤ، کیونکہ اس مقام پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر پیغمبر چلے گئے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ ریفرنس ہے اختصاص سے شیخ مفید، اصول کافی، جلد 1۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی نے رکوع کی حالت میں سخاوت کی۔ حضور کی دعوت اسلام پر جتنے بھی بادشاہوں اور سربراہان مملکت نے اسلام قبول کیا، ان میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت مہربان اور عادل ترین شخص تھا۔ اس نے سرور کائنات کے لیے تحائف بھی بھجوائے، ان میں بہت قیمتی عبا بھی تھی۔ پیغمبر نے وہ علی کو دے دی۔ علی نے وہ عبا پہن لی، چونکہ قلبی طور پر ایک عابد و زاہد انسان تھے۔ آپ کو ایسے لباس پسند نہیں تھے۔ آپ کو کسی سائل کا انتظار تھا کہ اس کو بخش دیں۔ علی مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب دوسری رکعت کے رکوع میں گئے تو ایک سائل آ گیا۔ اس نے سلام کیا، کہنے لگا، السلام علیک یا ولی اللہ و اولی بالمؤمنین من انفسہم تصدیقا علی مسکین۔ اے خدا کے ولی اور اے وہ ولی جو اپنے اس مقام و منصب پر مومنوں کے لیے سزاوار ترین ہیں، آپ پر سلام ہو، فقیر کو صدقہ عطا کر دیں۔ حضرت علی نے رکوع کی حالت ہی میں وہ عبا فقیر کی طرف پھینک دی اور اشارہ کیا کہ اٹھا لو۔ ریفرنس اصول کافی، احقاق الحق، جلد 2، الغدیر، جلد 2۔
اگلی ہیڈنگ ہے علی پیغمبر کے سچے دوست۔ حضور کی رحلت کا آخری وقت تھا کہ آپ نے حاضرین سے فرمایا ادعو خلیلی، میرے سچے دوست کو بلاؤ۔ دونوں ازواج حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ نے اپنے باپوں کو بلانے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب وہ دونوں آ گئے اور سرکار دو عالم کی نظر ان دونوں پر پڑی تو آپ نے ان سے روگردانی کر لی۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا میرے سچے اور خالص دوست کو بلایا جائے۔ یہ سن کر علی کے تعاقب میں کسی کو بھیجا گیا۔ جب علی داخل ہوئے اور حضور کی نظر ان پر پڑی تو چہرہ اقدس علی کی طرف مائل کیا اور ان سے کچھ فرمایا۔ جب علی خانہ پیغمبر سے باہر نکلے تو حضرت عمر و ابو بکر علی سے کہنے لگے کہ آپ کے دوست نے آپ سے کیا باتیں کی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے مجھے 1000 باب علم کی خبر دی ہے، اس کے ہر باب میں سے 1000 باب کھلتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے 1000 حرف بھی سکھائے کہ ان میں سے ہر حرف دوسرے 1000 حرف کی کلید ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2 انوار کا ملاپ۔ ایک دن جناب رسول خدا نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 24 چہرے تھے۔ پیغمبر اسلام نے اس سے فرمایا اے میرے محبوب جبرائیل، میں نے تجھے کبھی ایسی صورت میں نہیں دیکھا۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جبرائیل نہیں ہوں بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں 2 نوروں کے درمیان رشتہ ازواج برقرار رکھوں۔ پیغمبر نے فرمایا کس نور کا؟ کس نور کے ساتھ؟ فرشتے نے کہا فاطمہ علیہ السلام کا، علی علیہ السلام کے ساتھ۔ جب اس فرشتے نے پیٹھ پھیری تو اس کے دونوں شانوں کے درمیان یہ تحریر لکھی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ علی وسیح، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی رسول کے وسیع و جانشین ہیں۔ پیغمبر نے اس فرشتے سے فرمایا کہ تمہارے دونوں شانوں کے درمیان یہ نوشتہ کب سے ہے؟ فرشتے نے عرض کی یہ آدم کی خلقت سے 22,000 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تم نہیں بھولو گے۔ ایک روز سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک علی کے سینہ اطہر پر رکھا اور یوں دعا کی کہ خدایا علی کے دل کو علم اور شناخت کے نور سے معمور کر دے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جب سے آپ نے یہ دعا میرے لیے فرمائی ہے میں نے کوئی نقطہ فراموش نہیں کیا اور جو کچھ میں نے لکھا وہ بھی میرے حافظے میں محفوظ ہے، جو کچھ بھی میں نے لکھا بھی نہیں وہ بھی میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ اب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ حضور فرمانے لگے مجھے تمہارے متعلق نسیان اور نادانی کا خوف نہیں ہے۔ ریفرنس اصول کافی جلد 1۔ اگلی ہیڈنگ ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری دادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رحلت رسول کے بعد 75 دن تک زندہ رہیں۔ اس تمام عرصے میں وہ اپنے بابا کی جدائی میں بے حد مغموم و محزون رہتی تھیں۔ ایک دن جبرائیل جناب سیدہ کے پاس آئے اور ان کی دلداری کی اور ان کو ان کے والد محترم کے مقام اور تمام احوال کے بارے میں آگاہ کیا اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کے دشمنان دین ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے کہ تمام احوال بتائے۔ خاتون جنت سارے واقعات سے حضرت علی کو آگاہ کرتی تھیں۔ علی فاطمہ سے فرماتے تھے اے زہرا، آپ جب بھی فرشتے کی آمد محسوس کریں اور اس کی آواز سنیں مجھے اطلاع دیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کبھی جبرائیل کی موجودگی کا احساس کرتی اور ان کے کاندھوں میں آواز آتی تو آپ حضرت علی کو بتاتی۔ علی فاطمہ کے قریب آ جاتے اور جو کچھ سنتے وہ لکھتے جاتے، یہاں تک کہ ان تمام باتوں سے ایک مصحف فاطمہ وجود میں آ گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے گزشتہ اور آئندہ واقعات کی یادداشت۔ علی کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ دن اور رات میں ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ حضور کے پاس تنہائی میں ہم نشین ہوتے اور آپ موضوع کے رموز و اسرار کے بارے میں علی کو آگاہ فرماتے۔
کوئی چیز بھی علی سے پنہا نہیں رکھتے تھے۔ اصحاب پیغمبر جانتے تھے کہ علی کے علاوہ پیغمبر کا یہ خصوصی رویہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اگر علی اپنے گھر میں ہوتے تو حضور علی کے ہاں تشریف لے جاتے۔ پیغمبر عموماً علی کے گھر میں ملاقات کر لیتے۔ اسی طرح جب بھی علی سرکار دو عالم کے گھر جاتے تو حضور اپنی ازواج کو خلوت خانہ سے باہر بھیج دیا کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس جب سرکار دو عالم علی کے گھر آتے تو فاطمہ، حسن اور حسین کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے تھے۔ علی جو سوال کرتے حضور جواب دیتے، تمام سوالات ختم ہو جاتے اور سکوت طاری ہو جاتا۔ تو پیغمبر اسلام آغاز سخن فرماتے، قرآن پاک کی جو آیت ہوتی حضور گرامی قدر اس کو املا کرواتے اور علی اس کو احاطۂ تحریر میں لے آتے۔ پیغمبر حلال و حرام اور اوامر و نواہی کے تمام احکام، گزشتہ زمانوں کے اور آنے والے زمانوں کے، اور ان کتابوں کے بارے میں جو گزشتہ انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، تمام علوم علی کو سکھاتے۔ علی سب باتوں کو ذہن نشین کر لیتے، یہاں تک کہ اس میں سے ایک لفظ تک نہ بھولتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی سورج سے گفتگو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ سے باہر بعد از ظہر تھکن کی وجہ سے اپنا سر علی کی گود میں رکھا ہوا تھا کہ اچانک آپ کو نیند آ گئی اور پھر یہ سلسلہ کچھ طویل ہو گیا۔ بعض روایت کے مطابق نماز کی فضیلت کا وقت گزر گیا۔ امیر المومنین علی ان دونوں امور کی وجہ سے مخمصے میں تھے، ادھر نماز عصر کی فضیلت کا وقت گزر رہا تھا اور دوسری طرف استراحت رسول کا مسئلہ تھا۔ حضرت علی بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ نے بالکل حرکت نہ کی۔ رسول خدا کچھ دیر آرام فرما لیں۔ جب رسول نیند سے بیدار ہوئے تو علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اٹھو اور سورج کی طرف منہ کرو اور سلام کرو، پھر اس سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ باتیں کرے، پھر اس سے کہو کہ پلٹ جائے تاکہ تم اپنی نماز اول وقت پر ادا کر سکو۔ حضور فرمانے لگے، اے آفتاب، علی کو سلام کرو، کہو یا ابا الحسن السلام علیکہ یا خلق اللہ۔ جب علی نے آفتاب کو سلام کیا تو آفتاب سے آواز بلند ہوئی، فقال علیک السلام یا اولا یا آخر یا ظاہر یا باطن۔ اے اول و آخر، اے ظاہر و باطن، خدا بند عالم تیرے چاہنے والے کو نجات دے اور تیرے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ یہ کہہ کر سورج پلٹ گیا۔ علی کی فضیلت رد الشمس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ فضیلت صرف اور صرف علی ہی سے مخصوص ہے۔ جنگ صفین کے راستے میں بھی ایک مرتبہ جناب امیر کے ساتھ مسئلہ برگشت آفتاب ہوا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، یا علی، کیا میں بتاؤں جو آفتاب نے تجھ سے کہا یا تو خود بیان کرے گا؟ حضرت علی فرمانے لگے، اگر آپ فرما دیں تو میرے لیے شیریں تر ہے۔ حضرت نے فرمایا، سورج نے تم سے کہا یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یا اول یعنی اے وہ ہستی جو آپ سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہے، وانت آخر یعنی اے وہ ہستی جو کہ میرے ساتھ پیمان باندھتا ہے جبکہ میں اس دار فانی سے کوچ کرنے والا ہوں۔ آخری لمحوں میں حضور کا سر مبارک علی کی گود میں تھا جب انہوں نے اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ انت ظاہر کا مطلب ہے کہ علی جان تو وہ ہستی ہے کہ آیات الہی کو ظاہر کرتے ہو، یعنی جس کسی نے علی کو پہچانا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ انت الباطن یعنی تو ہی وہ پنہا ہے کہ تیری حقیقت کو آج تک کسی نے نہ سمجھا۔ یا علی، میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے بھی تیری شناخت نہ کی، اس طرح میرے اور تیرے سوا کسی نے خدا بند تعالیٰ کی ذات کو نہ پہچانا۔ ہیڈنگ ہے ہیلا گر خود اپنے دام میں۔ جب اسلام مدینہ میں اوج کمال پر پہنچا، عبداللہ بن ابی یہودیوں کا سردار تھا۔ اس کے دل میں پیغمبر اکرم کے خلاف حسد کی آگ بھڑکتی تھی۔ عبداللہ نے اپنی بیٹی کی شادی میں حضور اور آپ کے باوفا صاحب اور امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھی بلایا۔ اس نے اپنے گھر کے صحن میں گڑھا کھود رکھا تھا۔ اس گڑھے میں ننگی تلواریں اور زہر آلود نیزے گاڑھے گئے تھے۔ اوپر سے اس کو خس و خاشاک سے ڈھانپ دیا گیا تھا اور یہودیوں کے ایک گروہ کو زہر آلود ننگی تلواریں دے کر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ جیسے ہی حضور اپنے ساتھیوں سمیت قدم رنجاں ہوں، آپ کا ایک ہی حملے میں صفایا کر دیا جائے۔
اسی طرح انہوں نے کھانے میں زہر بھی ملا رکھا تھا تاکہ جیسے بھی ممکن ہو اپنے ناپاک عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ عبداللہ کے گھر جانے سے پہلے جبرائیل حضور کے پاس آئے۔ فرمان خداوندی حضور تک پہنچا کہ آپ عبداللہ بن ابی کے گھر ضرور جائیں، وہ جہاں کہیں آپ کو آپ کے اصحاب سمیت بٹھائے آپ بیٹھ جائیں، جو کھانا آپ آگے کھانے کے لیے آپ کے رکھے اس کو تناول فرمائیں، میں آپ کو ان کے مذموم ارادوں سے حفاظت میں رکھوں گا۔ پیغمبر اسلام آپ کے ساتھی اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس ملعون نے مہمانوں کو صحن خانے میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ نبی اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ اس فرش پر بیٹھ گئے جس کے نیچے اس نے گڑھا کھود رکھا تھا۔ عبداللہ بہت حیران ہوا کہ تمام لوگ گڑھے کی نظر کیوں نہیں ہوئے اور اس کے اندر کیوں نہیں گرے۔ جب وہ اس طرف سے نا امید ہو گیا تو زہریلا کھانا لایا گیا تاکہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکے۔ حضور نے امیر المومنین علی سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو۔ انہوں نے خود بھی یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ المعافی بسم اللہ الذی لا یضری مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر ان سب نے کھانا تناول کیا اور اس تقریب سے باہر نکل آئے۔ عبداللہ نے دیکھا کہ زہریلے کھانے نے ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید اس کے منتظمین کھانے میں زہر ملانا بھول گئے ہیں۔ جن افراد کو اس نے حضور کے قتل کے ارادے سے زہر آلود تلواریں دے کر معمور کر رکھا تھا ان کو حکم دیا کہ باقی ماندہ کھانا وہ کھا لیں۔ عبداللہ کی بیٹی خود بھی اس سازش میں شریک تھی۔ وہ حضرت اور آپ کے ساتھیوں کے گڑھے میں نہ گرنے سے سخت متعجب تھی۔ وہ جا کر اس فرش پر بیٹھ گئی۔ اچانک فرش گڑھے میں گر گیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ دوسری طرف جن یہودیوں نے باقی ماندہ کھانا کھایا وہ سب کے سب مر گئے۔ اس واقعے کے بعد اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ قصہ کسی کو نہ بتائیں۔ اس طرح اس کا گھر جشن عروسی کی بجائے ماتم کدہ بن گیا۔ ایک وقت بعد اس ملعون کے گھر کی یہ خبر جب حضور تک پہنچی تو عبداللہ سے ان کی ہلاکت کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگا میری بیٹی تو چھت سے گر گئی اور دوسرے افراد اس حال کے مرض میں مر گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رمضان ماہ ضیافت خدا۔ مدینے سے باہر کے 3 افراد خدمت رسول میں جانا چاہتے تھے۔ وہ رات کے وقت مدینے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اگر ہم تینوں حضور کے مہمان بن جائیں تو ان کے لیے زحمت کا باعث بنیں گے۔ ان میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ میں حضور کے گھر چلا جاتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں علی کے ہاں چلا جاتا ہوں، تیسرا کہنے لگا کہ میں مسجد میں چلا جاتا ہوں تاکہ خانہ خدا کا مہمان بنوں۔ اگلے دن تینوں مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک نے گزشتہ شب کا ماجرا ایک دوسرے سے بیان کیا۔ پیغمبر کا مہمان کہنے لگا کہ حضور نے اپنی دودھ کی خوراک میں مجھے اپنا شریک کیا، میں سیر ہو کر سو گیا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں علی کے ساتھ تھا اور ان کا ہم خوراک ہوا اور سیر ہو کے خوب سویا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں نے بھی بھوک کاٹی ہے اور صحیح طریقے سے سو نہیں سکا۔ اسی وقت حضور گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ ہمارے مہمان سے کہو کہ اگر پذیرائی بھوک سے بہتر تھی تو ہم تمہاری پذیرائی کر دیتے۔ ریفرنس ہے داستہ تھائے پراگندہ، صفحہ نمبر 78۔ اگلی ہیڈنگ ہے شب قدر میں فرشتوں کا نزول۔ حضور کے زمانے میں جب بھی حضرت عمر، حضرت ابوبکر جناب رسول خدا کے پاس آتے تو ملاحظہ کرتے کہ حضرت سورہ قدر کی انتہائی خضوع و خشوع اور گریے کے ساتھ قرأت فرماتے۔ تلاوت کے وقت ان کی آواز میں بہت سوز ہوتا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، جب آپ یہ سورہ تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کا لہن اتنا پرسوز کیوں ہوتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ شب قدر میں میری آنکھوں نے فرشتوں کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان سب حقائق کو صرف میرا دل ہی سمجھتا ہے۔ پھر جب میں چشم تصور میں یہ لاتا ہوں کہ میرے بعد یہ شخص، علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے بعد یہ شخص ہی وہ ہے جو شب قدر کے رموز و اسرار کا ادراک رکھتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے، یہ سوچ کر میں گریہ کناں ہوتا ہوں۔ حضرت عمر اور ابوبکر نے عرض کی آپ نے شب قدر میں کیا دیکھا اور علی اس شب میں آئندہ کیا دیکھے گا؟ پیغمبر اسلام نے ان کے لیے زمین پر لکھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا بعد اس کے کہ خداوند فرماتا ہے ہر چیز کا اندازہ معین ہو جانے کے بعد کیا دوسری چیز باقی رہتی ہے؟ عمر اور ابوبکر کہنے لگے
کہ نہیں کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو پیغمبر فرمانے لگے کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ ہستی جس پر ہر امر نازل ہوا کرے گا وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ آپ ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن کیا میری رحلت کے بعد بھی شب قدر آئے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا کیا میرے بعد بھی شبۂ قدر میں امر نازل ہوگا؟ عمر اور ابو بکر نے کہا جی ہاں اے پیغمبر خدا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا میرے بعد شب قدر میں امر کا نزول کس پر ہوگا؟ عمر ابو بکر کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے۔ تب حضور نے اپنا دست مبارک علی کے سر پر رکھا، فرمایا اگر تمہیں علم نہیں تو جان لو کہ وہ شخص میرے بعد میرا جانشین علی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کے لیے بہشتی انار۔ ایک روز جبرائیل امین حضور گرامی قدر کے لیے 2 انار لے کر آئے۔ سرکار رسالت مآب نے ان میں سے ایک انار کھا لیا، دوسرے انار کے 2 نصف کیے، ان میں سے آدھا خود کھایا اور دوسرا علی کو دے دیا۔ وہ علی نے کھا لیا۔ پھر حضور پر نور علی سے فرمانے لگے اے میرے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ ان دونوں اناروں کی حقیقت کیا تھی؟ علی نے عرض کی نہیں میں نہیں جانتا۔ پیغمبر نے فرمایا پہلا انار نبوت کی طرف اشارہ تھا جو صرف مجھ سے مخصوص ہے اور تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا انار علم و دانش تھا جس میں تو میرا شریک ہے۔ ریفرنس ہے اصول کافی جلد 1۔ اگلی ہیڈنگ ہے گنہگار عورتوں کا انجام۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز میں اور فاطمہ حضور کے پاس گئے۔ حضور کو ہم نے نہایت پریشان و گریہ کنا دیکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے اتنا پریشان کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یا علی جس رات میں آسمانوں پر گیا میں نے اپنی امت کی بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ سر کے بالوں کے بل ان کو لٹایا گیا تھا اور آگ کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا تھا اور ان کی کھوپڑیوں میں مغز جوش کھا رہا تھا۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ زبان کے بل وہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں کھولتا ہوا پانی اڈیلا جا رہا تھا۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو سینے کے بل لٹایا گیا تھا اور وہ آتش جہنم میں جلنے کے دوران اپنے جسم کا گوشت کھا رہی تھی۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اس کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور سانپ بچھو اس کے بدن پر مسلط ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی بابا جان ان عورتوں نے کیا گناہ کیے تھے؟ حضرت نے فرمایا جس عورت کو بالوں کے بل لٹایا ہوا تھا وہ دنیا میں نامحرموں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی، اور جو عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو رنجیدہ خاطر کرتی تھی، اور جس عورت کو سینے کے بل لٹایا ہوا تھا وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار نہیں تھی۔ لیکن جس عورت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور سانپ اور بچھو اس پر مسلط کیے ہوئے تھے وہ عورت ہے جو دنیا کی زندگی میں وضو اور نماز کو بے اہمیت خیال کرتی تھی اور اپنے لباس اور گھر کی پاکیزگی اور طہارت کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی اور غسل جنابت، حیض اور نفاس کو ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کھجور کے درخت نے علی کی گواہی دی۔ علماء شافعی اور اسی طرح کے علماء شیعہ سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا اور امیر المومنین علی علیہ السلام مدینہ کے نخلستان سے گزر رہے تھے۔ دور سے ایک کھجور کے درخت نے آواز دی ھذا محمد الرسول اللہ، کہ یہ محمد خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب علی درخت کے قریب ہوئے تو اس درخت خرما سے ایک بلند آواز آئی وَھذا علی ولی اللہ سید الوصیین و امام الائمہ الہادین المہدین، اور یہ علی ولی خدا ہیں جو سید الوصیین اور ہدایت یافتہ ائمہ کے پیشوا ہیں۔ حضور اکرم نے اس درخت سے کچھ مقدار میں خرما کھایا، لہٰذا آپ نے اس درخت کا نام صحافی رکھا۔ ابھی مدینہ النبی میں صحافی خرمے بہترین خرمے شمار ہوتے ہیں۔ ابھی بھی مدینے میں صحافی خرمے بہترین خرمے شمار ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسرار الہیہ کی منتقلی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک روز جناب رسالت مآب کی میرے گھر آنے کی باری تھی۔ وہ علی کے ساتھ میرے حجرے میں داخل ہوئے۔ اسی وقت دونوں آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ پیغمبر نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے فرمایا اے ام سلمہ حجرے سے باہر چلی جاؤ اور گھر کو ہمارے لیے تنہا چھوڑ دو۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں باہر آ گئی اور وہ دونوں حجرے کے اندر تشریف لے گئے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر آہستگی کے ساتھ باتیں کرنا شروع کیں۔ مجھے ان کی آواز آ رہی تھی لیکن ان کی بات چیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
کافی دیر گزر گئی، نصف النہار کا وقت ہو گیا۔ میں نے حجرے کے پاس جا کر سلام کیا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ اپنی پہلے والی جگہ پر واپس چلی جاؤ۔ میں لوٹ آئی اور ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر یہی کام کیا۔ جناب رسول خدا نے مجھے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں پھر سے در حجرے پر آ گئی۔ اب کی مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ۔ اس وقت علی نے اپنے ہاتھ زانوئے رسول پر رکھے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ میرے اندر داخل ہونے سے ان کا سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ جناب امیر اٹھ کر چلے گئے۔ جناب رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، اے ام سلمہ، خدا کی جانب سے جبرائیل نازل ہو چکے ہیں اور انہوں نے مجھے حکم الہی دیا ہے کہ چونکہ تمہارے بعد ہونے والا وصی اور جانشین علی ہے، اس لیے اس کو قیامت تک کے اسرار و رموز سے آگاہ کرو۔ خدا تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک پیغمبر چنا اور ہر پیغمبر کے لیے اس کا ایک وصی معین فرمایا۔ اب اس میں موجودہ امت کا پیغمبر میں ہوں اور علی میرا وصی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شفائے رسول بدست علی۔ روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا علیل تھے۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت کے پاس حاضر ہوئے، اپنا ہاتھ حضور کے سینہ مبارک پر رکھا اور فرمایا، اے طب، تو جناب رسول خدا کے جسم مطہر سے باہر نکل جا۔ اسی وقت بخار حضور کے بدن سے باہر نکل گیا اور آپ تندرست ہو کر اٹھ بیٹھے۔ تپ یا طب جو ہے یعنی بخار کو کہا جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اہل بہشت۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے دن فرمایا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ بھی تمہارے حق میں وہی باتیں کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے کہیں، اے علی، میں تمہاری فضیلت میں جو کچھ بھی کہتا ہوں، تم مسلمانوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرو گے وہ تمہارے جوتوں کی خاک تک تبرکن لینا چاہیں گے اور تمہارے وضو کے پانی سے شفائیں حاصل کریں گے۔ اے علی، تیری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو وہ پہلا شخص ہے جو حوض کوثر پر سب سے پہلے وارد ہوگا اور تو وہ اولین شخص ہے جو سب سے پہلے داخل بہشت ہوگا۔ بہشت میں میری امت میں سے اور تیرے شیعوں میں سے لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سبھی سیراب اور خوشحال ہوں گے۔ وہ تمام سفید چہرے والے میرے ارد گرد ہوں گے اور میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے بشارت دوں کہ تو اور تیرے بہشت کی نعمات سے سرفراز کیے جائیں گے۔ تمہارے دشمن جہنم میں ہوں گے اور تیرا دشمن میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہیں ہوگا۔ علی نے فرمایا کہ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا اور خدائے تعالیٰ کی حمد بجا لایا کہ اس نے مجھ پر اسلام اور قرآن کے حوالے سے بہت احسانات کیے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اس نے مجھے خاتم النبیین کا دوست گردانا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی اطاعت کریں۔ حضور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مکہ اور حجۃ الوداع کے بعد مدینہ لوٹے تو ام سلمہ کے گھر آئے۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ اسی گھر میں رہے۔ انہوں نے اپنا بیشتر وقت علی کے ساتھ خلوت میں گزارا اور اپنی دوسری زوجات کے گھر میں نہیں گئے۔ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ نے اپنے والد سے شکایت کی کہ ہم حضور کی روگردانی کا سبب نہیں جانتی۔ دونوں کے باپ کہنے لگے کہ آپ دونوں بہتر طور پر اس راز کو معلوم کر سکتی ہیں، کسی ہیلے بہانے سے ام سلمہ کے گھر جا کر اس حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ بی بی عائشہ جناب ام سلمہ کے گھر آئیں۔ آ کر حضور کو دیکھا کہ علی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں۔ پیغمبر نے عائشہ سے پوچھا کہ کس کام سے آئی ہو؟ عائشہ نے گلہ کیا کہ آپ نے ہم سب ازواج سے نامعلوم کس سبب کی بنا پر دوری اختیار کی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے خیال میں ہم سے کوئی خطا بھی سرزد نہیں ہوئی اور نہ ہی خلاف طبع کوئی بات ہوئی ہے۔ پیغمبر نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا تم یہ سچ کہہ رہی ہو؟ تو پھر میں نے جو بات کہی تھی اور اس کو مخفی رکھنے کی تلقین بھی کی تھی، لیکن تم نے میرے حکم کے خلاف عمل کیا۔ عائشہ کے آنے کے بعد حضور نے ام سلمہ سے فرمایا کہ تمام ازواج کو مطلع کر دو کہ یہاں ام سلمہ کے گھر میں جمع ہو جائیں۔ جب سبھی زوجات رسول ایک گھر میں جمع ہو گئیں تو جناب رسول خدا نے ان سے فرمایا میری باتیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں اور اطاعت کریں۔ یہ شخص علی ابن ابی طالب ہے جو میرا بھائی اور وصی ہے، میرے بعد امت کا وارث ہے، میرے بعد علی کی اطاعت تم پر واجب ہے۔
اس کی ہرگز مخالفت نہ کرنا، جو کوئی اس کی مخالفت کرے گا بخدا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کے لیے امیر المومنین کا لقب۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں حجاب کے نزول سے قبل لوگ حضور کے پاس اکثر آمد و رفت جاری رکھتے تھے، جس وقت چاہے رسول پاک کے پاس چلے جاتے تھے۔ لہٰذا حضور نے لوگوں کو منع کر دیا کہ جب وحی قلبی سرکار رسالت مآب کی خدمت میں ہوں تو لوگ قریب نہ آیا کریں۔ وحی یا دہیے نامی شخص طائفہ قلبی سے تعلق رکھتا تھا اور نہایت خوبرو شخص تھا۔ حضور کے پاس جبرائیل جب وحی لے کر آتے تھے تو وہ دہیے قلبی کی حیت میں آیا کرتے تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں کسی کام سے حضور کے پاس گیا، جب میں وہاں پہنچا پردہ اٹھا کر دیکھا تو دہیہ پر نظر پڑی، میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ راستے میں علی کو دیکھا تو ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور حضرت علی سے درخواست کی کہ وہ میری بات حضور تک پہنچا دیں۔ علی مجھے اپنے ہمراہ لے گئے، ہم خانہ رسول میں داخل ہوئے، میں دروازے پر بیٹھ گیا اور علی اندر چلے گئے اور سلام کیا۔ میں نے خود سنا کہ جبرائیل نے ان کو سلام کا جواب دیا اور ان الفاظ میں وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ جبرائیل حضور کے پاس سے چلے گئے تو علی نے مجھے آواز دی اور میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ جناب رسول علی سے فرما رہے ہیں کہ اے علی، اس سے پہلے کہ زمین والے تجھے اس نام سے پکاریں، ملائکہ اور آسمان والے اس نام سے تجھے مخاطب کر کے سلام بھیجتے ہیں۔ اے علی، جبرائیل یہ نام خداوند قدوس کی طرف سے لایا ہے اور مجھ سے کہا کہ مسلمانوں کو حکم دے دو کہ تجھے اس نام سے پکاریں، اور میں انشاءاللہ یہ حکم تمام لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام الناس کو حکم دے دیا کہ علی کو اس طرح سلام کیا کریں۔ ریفرنس ہے علی مع الحق، جلد 2 صفحہ 6۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں پیش کریں گے۔ پیج نمبر ہے 247 اور اگلی ہیڈنگ ہوگی فلس، بت ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔